جی ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ وقفے سے پہلے گفتگو سن رہے تھے ہمارے معزز مہمانوں کی، اور جو ہمارے معزز مہمان ہیں علامہ رئیس صدیقی صاحب، جو کہ وقفے سے پہلے رویت ہلال کمیٹی جاپان سے متعلق تفصیلی گفتگو کر رہے تھے، ان سے دوبارہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے ہم۔ جی رئیس صدیقی صاحب، وقفے سے پہلے آپ کچھ کہہ رہے تھے۔ جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جیسے یورپ ہے، یورپ میں کسی ملک میں چاند نظر آ جائے تو سب یورپ والے کر لیں گے، مڈل ایسٹ میں کسی بھی ملک میں چاند نظر آ جائے وہ سب یہ کہ متفقہ طور پر وہاں پر روزہ اور عید جو ہے وہ سے حاصل کر لیتے ہیں۔ ہم ہیں فار ایسٹ میں، جاپان، ملیشیا، انڈونیشیا، سنگاپور اور جو بھی ایسے دوسرے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، تو وہ سب ہم ہیں فار ایسٹ میں۔ فار ایسٹ کسی بھی جگہ چاند نظر آ جائے وہ ہمارے لیے کافی ہے، اور اس کے مطابق جو ہے روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ہے، یہ ایک اصول ہے۔ ہاں تو یہ کوئی ایسا ڈھکا چھپا اصول نہیں ہے۔ پھر دوسری ہے کہ ملیشیا جو ہے یعنی اسلامی ممالک میں ایک ترقی یافتہ اسلامی ملک ہے، جب اور ان کی اسلامی اقدار بھی ان کے پاس بہت زیادہ ہیں۔ پھر چاند کے حوالے سے ان کے پاس 29 آبزرویٹریز ہیں جس پر وہ چاند کو یہ کہ دیکھتے ہیں۔ اگر انہیں چاند نہیں دیکھنا ہو تو اتنا ملین ڈالر یہ خرچ کر کے 29 آبزرویٹریز اس پر خرچہ بھی ہوتا ہے، لوگ بھی اس میں معمور ہوتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں۔ اب وہ اس کو یہ کہ یعنی ہم بالکل نظر انداز کر کے میں کہوں کہ صاحب چاند تو میں بیوقوفی کہلاؤں گا کہ صاحب وہ چاند کا جو ہے وہ دیکھنا غلط ہے یا وہ صحیح دیکھتے نہیں ہیں تو میں ہوں دیکھنے والا، تو یہ کہ بیوقوفی والی میں بیوقوفی کہلاؤں گا دنیا کی نظر میں۔ تو الحمدللہ ان کے پاس اس کے سارے اکوپمنٹس ہیں، سب کچھ ہے موجود، وہ اس حساب سے کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ ایک ہے مسلمہ حقیقت ہے کہ بھائی وہاں چاند ہو گیا تو آپ یہاں کر لیں۔ اگر ہمارے پاس اس طرح کا وہ ارینجمنٹ ہو یہاں، اور یہاں پر جتنی تعداد مسلمان ہوں تو ہمارے یہاں چاند نظر آ جائے تو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں بھائی چاند ہو گیا آپ بھی کر لیں۔ اب اس بات پر ایک اور ادھر ادھر سے میں اڑتی ہوئی باتیں سنتا ہوں کہ یہ پاکستان، بھائی پاکستان جو ہے ہمارا 4 گھنٹے کا فرق ہے۔ جاپان اور پاکستان میں 4 گھنٹے، 9 بجے یہاں جب 8 بجتے ہیں تو ملیشیا میں 9 بجتے ہیں، تو 1 گھنٹے تو ہم انتظار کر لیتے ہیں چاند کی خبر آئے گی۔ جب یہاں 8 بجیں گے تو پاکستان میں، یہاں پر 12 بجیں گے تو پاکستان میں بجیں گے 8، تو ہم یہاں پر رات کے، اور پاکستان میں جب 8 بجیں گے تو یہاں بجیں گے 12، تو رات کے 12 بجے تک چاند کا بیٹھ کے انتظار کرتے رہیں گے جی پاکستان میں چاند نظر آئے گا تو عید کریں گے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ محترم رانا حسین صاحب، آپ نے اور ماشاءاللہ آواز ٹی وی ٹاک شو جاپان نے اس سے پہلے بھی جو ہے مختلف 8-9 پروگرام کیے رویت ہلال کمیٹی جاپان سے متعلق، اور کمیونٹی کے اندر ایک بڑی بے چینی پھیلی ہوئی ہے، اور یہ آپ کو معلومات بھی ہیں اس سلسلے میں ماشاءاللہ۔ آپ اس سے پہلے بھی آپ نے بڑے پروگرام کیے، اور لاسٹ میں جو پروگرام کیا تھا اس میں جناب محترم قاری علی اسد صاحب نے شرکت کی تھی، انہوں نے موقف دیا تھا رویت ہلال کمیٹی سے متعلق۔ تو اس سلسلے میں سر آپ کی رائے اور آپ کی؟ جی پہلے نمبر پہ تو بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ آواز حق ٹاک شو سے ہمارے ہوسٹ تھے نعیم خان صاحب اور ظہیر دانش صاحب، انہوں نے پروگرام کیے تھے، اس میں حسین خان صاحب آئے تھے، اس میں سلیم الرحمان صاحب نے جو ہے وہ کچھ 2 گھنٹے کا پروگرام کیا، دوسرے علماء کرام آئے تھے، پھر ان کے بھی آئے تھے، سب نے سوال جواب کیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کمیونٹی میں آپ نے لفظ کہا ہے کہ تشویش پائی جاتی ہے یا بے چینی پائی جاتی ہے، بالکل کوئی بے چینی نہیں، میں تو یہ بالکل صاف بات کرتا ہوں، کمیونٹی میں کوئی بے چینی نہیں ہے، اور کمیونٹی بڑی ریلیکس ہے، اور کمیونٹی ایک ہی رویت ہلال کمیٹی کو مانتی ہے، اور وہ ہے جو 30 سال سے زیادہ عرصے سے کام کر رہی ہے، اور آج اس کے جو چیئرمین ہیں وہ مولانا ڈاکٹر سلیم الرحمان ندوی صاحب ہیں، میں خود بھی انہی کو فالو کرتا ہوں، اور جو ہیں وہ پورے پاکستان کی جتنے مسلے مساجد یہاں جہان کے اندر ہیں وہ سارے ہی اس پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں اور متفق ہیں، اور وہ ملیشیا کے مطابق گورنمنٹ آف ملیشیا کے فیصلے کے مطابق اعلان کرتے ہیں، لیکن انہوں نے باقاعدہ پاکستان کے اندر جو ہے چاند دیکھنے کا انتظام کیا ہوا ہے، اور ایک جگہ پہ نہیں انتظام، جاپان کے اندر کو 25-30 جگہوں پہ باقاعدہ چاند دیکھا جاتا ہے۔ جب چاند نظر نہیں آتا، چاہے موسم کی خرابی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، تو پھر اس کے بعد ملیشیا سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے، اور وہاں گورنمنٹ آف ملیشیا کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ مذاق نہیں کہ گورنمنٹ آف ملیشیا اتنی دنیا کے لوگوں کو جو ہے وہ غلط عید کرا دے یا غلط روزے رکھا دے یا غلط دینی تہوار کروا دے، ایسے نہیں، ایک گورنمنٹ ہے اور بڑی کامیاب گورنمنٹ ہے وہاں، اور اسلام ہے وہاں، مسلمان ملک ہے، اور اس کی تفصیل بھی جو رئیس صدیقی صاحب نے بتایا، باقاعدہ
جو وہاں سے فتویٰ لیا گیا تھا اپنا سعودی عربیہ کے امام کعبہ سے، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ سعودی عربیہ کو بھی فالو نہ کریں، آپ جو قریب ترین آپ کے اقرب بلد جو ہے وہ اس کو فالو کریں، اور وہ ملیشیا ہے، وہ نہیں تو اگر کسی کا مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی دینی مسئلہ نہ ہو تو وہ کہتے ہیں جی سعودی عربیہ کو فالو کر لو. ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا، خانہ کعبہ کے امام ہیں، مذاق تھوڑی ہے. ان کا دیا ہوا اس کے مطابق فتوے کے کہ اقرب بلد جو ہے وہ یہ ملیشیا بنتا ہے، جیسے انہوں نے بتایا کہ 1 گھنٹے کا فرق ہے. یہ بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی پاکستان اقرب بلد ہے. کس طرح ملیشیا 5 گھنٹے میں 4 گھنٹے چلے جاتے ہیں، جہاز سے بھی آپ جائیں، اور وہاں پاکستان جاتے 7-8 گھنٹے لگ جاتے ہیں آپ کو. تو پاکستان کے ساتھ تو وہ بنتا نہیں، بلکہ جو لوگ اپنے آپ کا دعویٰ کرتے ہیں یہ اس کا روحیت کا، وہ ان کا ہی ذاتی دعویٰ ہے، اور وہ ہر بار 5-6 آدمی ہوتے ہیں، تو وہ 5-6 آدمی اپنی عیدیں خراب کریں یا اپنے روزے خراب کریں یا ہم وہ ٹھیکیدار اسلام کے بنیں. ہم اسلام کے اندر کسی کو من مانی نہیں کرنے دیں گے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ دین اسلام اور میری سرزمین کے اوپر کوئی فساد برپا نہ کرے. جو اللہ کی سرزمین پہ فساد برپا کرے گا، قرآن میں اس کا فیصلہ دیا گیا کہ اس کے ساتھ مسلمانوں کو کیا سلوک کرنا چاہیے. تو یہ دین کے اندر بھی وہ نئی چیز نہیں نکالنی چاہیے. قاری علی اصناف کے پروگرام میں آیا تھا، میں نے اسے کہا تھا کہ اگر آپ کو علم ہی بڑا آ گیا، آپ یہی سمجھتے علم بڑا مجھے آ گیا، تو علم بھائی آپ انہی کا حصہ تھے. اس کمیٹی میں 25-30 سال بیٹھے رہے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، تو ان کو بتائیں نا کہ یہ علم آ گیا. آپ علیحدہ سے بیٹھ کے تو علم آپ کو لوگوں کو بتانا ہے صرف چودر دکھانے کے لیے، اپنے نام کے لیے. وہ دین کے لیے کچھ نہیں کر رہے. وہ ایک قاری ہیں، صرف کرت کر سکتے ہیں. آواز اچھی ہے ان کی، آواز تو بڑے بڑے گلوکاروں کی بھی اچھی ہے، بڑے بڑے فنکاروں کی آوازیں بڑی پیاری ہیں، لیکن آواز کا اچھی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دین کے عالم بھی بن گئے ہیں اور اپنے ناموں کے ساتھ اتنے بڑے بڑے القابات لگا دیے، امام اہل سنت امان فلاں یہ وہ. میں کھل کے بات کرنے کا عادی ہوں. اگر کسی نے غلط بات کی دین میں یا مسئلہ اٹکایا تو جو غلط ہے غلط ہے. پاکستان کے اندر اگر کوئی امام اہل سنت لکھتا ہے یا شیخ الاسلام لکھتا ہے تو ان نے ہزاروں کتابیں لکھی ہوتی ہیں دین کے مطابق، قرآن کی حدیثوں کی، اور اس کے اوپر لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان کے مدرسے بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان میں علماء کرام تیار ہو کے نکل رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، وہ فالوور ان کے اتنے ہوتے ہیں. وہ لوگ تو اپنے نام کے ساتھ امام اہل سنت لکھ لیں، وہ تو اپنے نام کے ساتھ امام شیخ الاسلام لکھ لیں. تو یہاں جس کا دل چاہتا ہے وہ جاپان میں وہ قانون ہی نہیں ہے، بس جس کا لمبے لمبے خطبے لکھ دیے اور وہ امام بن گئے اور لوگوں کو فیصلے کرنے. نہیں، یہ دین میں نہیں ہے. غلط بات جو غلط ہے، ایک ہی یہاں روحیت حلال کمیٹی ہے، اس کا فیصلہ آخری پروگرام میں سارا فیصلہ سامنے آ گیا. جس کو شک ہے وہ دوبارہ پروگرام آواز حق ٹاک شو پہ جائے اور روحیت حلال کے پروگرام دیکھے. اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے. جاپان میں ایک ہی روحیت حلال کمیٹی ہے جس کو فالو اور سارے فالو کرتے ہیں اس کے مطابق. لیکن جیسے ہمارے معزز مہمان بھی اور بھائی بھی، ہمارے سینئر پاکستانی بھی جناب رئیس صدیقی صاحب تشریف فرما ہے، ان نے بتایا کہ یہ خود ملیشیا کی گورنمنٹ سے رابطہ کر کے اور جب یہاں چاند نظر نہ آئے پہلے خود دیکھتے ہیں، وہ حدیث کے مطابق خود دیکھتے ہیں. مجھے تو پتا ہے ایک بار یا 2-3 بار قاری علی حسن نے کہہ دیا کہ جی ننگی آنکھ سے دیکھو اور اگر بادل ہوں تو پھر ایک دن اور پورا کر. حدیث میں یہ لفظ نہیں بادل کا کہیں. یہ تفصیل تو علماء صاحب بیٹھے ہیں، یہ بتا دیں گے. تو راز صاحب اس میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ قاری علی حسن صاحب نے لاسٹ پروگرام میں ادھر آواز حق ٹی وی ٹاک شو جاپان میں شرکت کی تھی اور انہوں نے یہ موقف دیا تھا کہ وہ 20 سال سے ڈاکٹر سلیم الرحمان ندوی کے ساتھ شریک رہے. میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ بھائی آپ 20 سال سے ان کے ساتھ رہے، آخر اس سے الگ ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ بھائی یہ جو ڈاکٹر سلیم الرحمان ندوی صاحب ہیں چاند کے حوالے سے یہ فیصلے مشاورت سے نہیں کرتے بلکہ فیصلے مسلط کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں کیا اس کا جواب تو دیکھیں میں نے نہیں دینا، سلیم الرحمان ندوی صاحب نے دینا، اور انہوں نے اس پروگراموں میں ان سے کویشچن یہی سوال دہرائے گئے اور اس کا جواب بھی انہوں نے دیا. اور وہ جواب میں ان کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. پروگرام دیکھ لیں، اس میں جواب ہے قاری علی حسن صاحب کو. یہ تو ایسے ہی شور شرابہ کرتے رہتے ہیں نا.
ना। अच्छा, वो बाकायदा इस सिलसिले में जो चांद के सिलसिले में आपने शोरा का इजलास वगैरह बुलाते हैं, मशावरत करते हैं, कम्युनिटी के लोगों को बुलाते हैं? हाँ जी जी। अच्छा, वो तो करते हैं, उसी को सारे फॉलो करते हैं। इनको कौन सी मस्जिद मसल्ला फॉलो करता है? अच्छा। ये बता देना कि इतनी मस्जिदें 5 साल 4 साल से ये इनने एक डुगडुगी बजाई हुई है अपनी, उस डुगडुगी की आवाज कितनी सुरीली है, उसमें कितनी मस्जिदें और इनके पीछे लगी हैं, बताए हमें। कोई मैं तो नहीं समझता कि मस्जिदों का इजाफा हुआ या मसल्लों का इनके लिए। तो ये तरीका मजीद जो है वो मलेशिया से किस तरह पूछते हैं करते हैं, वो तो आलम यहाँ तजरीब फरमा। जी जी जी। इस सिलसिले में जनाब नाज़रीन इकराम, मोहतरम राना इब्रार हुसैन साहब ने तफसीली गुफ्तगू की, हमारे मोहतरम जनाब रईस सिद्दीकी साहब ने भी तफसीली गुफ्तगू की है। रईस सिद्दीकी साहब, आपसे मैं ये सवाल करता हूँ कि माशाल्लाह जापान में आपकी दीन और इस्लाम के लिए बड़ी खिदमत हैं, लेकिन इन मसाजिद के अंदर बाज़ औक़ात जापान में जितनी भी मसाजिद हैं, 126 मसाजिद हैं, बाज़ औक़ात कुछ नाखुशगवार वाक़या भी रौनमा हो जाते हैं। हाल ही में एक तशवीशनाक जो खबर आई है वो ये है कि कादो मस्जिद है साइता मकैन के अंदर, वहाँ पर कुछ मिसाइल पैदा हुए और वहाँ पर जो है कुछ तनाज़ात ने जन्म लिया। तो उस सिलसिले में आपने क्या किरदार अदा किया या क्या किरदार अदा कर रहे हैं आप, और वो तनाज़ा क्यों पैदा हुआ? तो देखिए, जहाँ तक तनाज़े का ताल्लुक़ है ना, तो वहाँ का लोकल जो लोग हजरात हैं उनके दरमियान में एक तनाज़ा था जी। और उसमें एक तो ये है कि काम इल्मी ला इल्मी कह रहे हैं जिसको। अच्छा। ला इल्मी की वजह से और फिर आपस की हमायंगी नहीं, अच्छा, ना होने की वजह से ये है कि ये तनाज़ा हुआ। ठीक है। लेकिन ये है कि ये इंशाल्लाह, और इसको एक्सप्लेन इस तरह से है कि किया गया कि वो कुछ लोगों ने उसको जो है वो एक तबलीग जमात और अहले सुन्नत का दरमियान में एक तसादुम कह दिया ना। अच्छा। जिस हिसाब ने लिख दिया उसमें जी। तो बात ये कि तसादुम तो ऐसा कोई नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, वो एक मसला है वहाँ, तो उस मसले को हम हल की तरफ ये कि ले जाने की कोशिश ये कर रहे हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं वहाँ का जो ये कम इल्मी की वजह से जो हुआ, तो वहाँ पर माशाल्लाह आप साहिब इल्म हैं, तो आपने वहाँ पहुँच कर कोई अपना किरदार अदा किया या? जी, मैं खुद गया था माशाल्लाह, राना साहब, इनामुल्लाह साहब सब ये के साथ थे, और उस वक्त उससे मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले एक हफ्ते में 3 मरतबा वहाँ जा चुका। अच्छा। एक प्रोग्राम भी बड़ा वहाँ पर हम लोगों ने उन्हीं लोगों ने किया, और उसमें हम लोगों ने महफिल नात वगैरह इसमें हमने शिरकत भी की जी। तो असल में बात यह है कि उनके भाई ये होना चाहिए, भाई इस्लाम में तो सब कुछ ही है, उसमें तबलीग भी है, उसमें मिलाद भी है, उसके अंदर जो है वो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कि वो भी है, जिक्र अज़कार भी है, नमाजें भी हैं, सब जिहाद भी, सब कुछ है। हाँ, किसी एक हिस्से को लेकर कहे कि भाई इस मस्जिद में यही होगा और वो नहीं होगा, तो ऐसा तो नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबी में कौन सा काम है जो नहीं होता था? क्या वहाँ पर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होती थी, या नहीं कहने वाले लोग थे क्या, या उस मस्जिद के अंदर नाथानी नहीं होती थी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं होती थी नाथानी? भाई तबलीग भी होती थी उस मस्जिद में, उसमें नाथानी भी होती थी, उसमें या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे, अल्लाहू अकबर, या रसूलुल्लाह के नारे भी लगाए जाते थे। कौन सा काम जो नहीं होता? कौन सा नया काम ऐसा आगे है कि वो जो मस्जिद में नहीं होगा? भाई नया काम तो आना ही नहीं चाहिए मस्जिद में। अच्छा, ये अलावा रईस सिद्दीकी साहब, आप ये बताएं कि जापान के अंदर जो जश्न ईद मिलाद नबी के हवाले से आप जुलूस निकालते हैं, ये माशाल्लाह कितने अरसे से आप निकाल रहे हैं? ये अभी पिछली दफ़ा जो 28वां जुलूस था। 28वां जुलूस था। 28 साल जी 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 28 साल माशाल्लाह आपको हो गए जापान के अंदर, आप जश्न ईद मिलाद नबी का जुलूस निकाल रहे हैं। तो देखने और सुनने में आया है कि माजी के मुकाबले में इस दफ़ा जो शुरा की तादाद है वो कम हो रही है, और हर साल जो लोगों की तादाद कम हो रही है जो जश्न ईद मिलाद नबी के जुलूस में, इसकी क्या वजह है? अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो पुलिस रिपोर्ट दी है कि ज्यादा हो रही है। हमें पुलिस जो रिपोर्ट जो हमें जिससे हम परमिशन लेते हैं जिनके साथ है, तो वो तो हमसे कहते हैं कि भाई आपकी तादाद जो है बढ़ रही है। तो हमें लोग कहते हैं कि घट, तो भाई वो उन्हीं लोगों से पूछ ले कि भाई हमसे क्या पूछना है। आपके बकौल के जो जुलूस की शरका है उनकी तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछली दफ़ा हम 2 खाने उसमें होते थे, इस दफ़ा ये कि 6-7 खाने थे। लोग हमारे बगैर कहे हुए खुद अपनी तरफ से ये है कि तरह तरह के खाने बना कर लेकर आए, और उन्होंने माशाल्लाह ये कि तकसीम भी की और बच भी गए, लोग लेके भी गए, जापानी हजरात भी ये के लेके गए, पुलिस वाले भी लेकर गए हैं। अच्छा। उनको भी दिया गया खाना अल्हम्दुलिल्लाह, इतना ज़्यादा तादाद में खाना था। और लोगों ने मुझसे इस दफ़ा ये कहा कि आप हमें आइंदा मौका दें, हम और ज़्यादा लेकर आएंगे। अच्छा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब है आने वाले सालों में मजीद शुगर की तादाद में कमी नहीं बल्कि इजाफा होगा इंशाल्लाह। हर दफा इजाफा हो रहा है और ज़्यादा इंशाल्लाह इजाफा होगा। ये अलग बात है कि ये दिसंबर के महीने की वजह से बहुत सारे लोग जो है ना जी वो पाकिस्तान चले जाते हैं, वो शिरकत नहीं, छुट्टियों की वजह से। जी जी, छुट्टियों की वजह से दिसंबर के में वो पाकिस्तान उनका जाना होता है, उसकी वजह से वो शिरकत नहीं कर सकते। लेकिन बाद में इस बार नहीं। हाँ, अच्छा, मोहतरम राना इब्रार हुसैन साहब, जैसे कि हमने अल्लामा रईस सिद्दीकी साहब से सवाल किया
اور ماشاءاللہ آپ وہاں جو اسکادو مسجد میں ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اس میں آپ 2-3 دفعہ گئے، وہاں کردار ادا کیا، تو اس سلسلے میں آپ کا کیا موقف ہے، وہاں کون سا فریقین ہے، کیا کردار ادا کیا اور کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک کیا آپ کا تجزیہ ہے تو وہ مسئلہ کس سلسلے میں اتفاق رائے پیدا کی جا سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ہم جب بھی گئے ہیں کہیں بھی کوئی بلا لے، وہ اسکادو مسجد نہیں، کہیں بھی کوئی مساجد کے علاوہ بھی کوئی کمیونٹی کے اندر کوئی مسئلے مسائل پیدا ہوں تو لوگ جو ہیں وہ بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں، پھر ہم جاتے ہیں وہاں۔ ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ کمیونٹی کو آپس میں ملائیں، آپس میں ان کا ہاں جی یکجہتی کریں، ان کا اتفاق پیدا کریں، محبت پیدا کریں، مسئلے کو ختم ہونا چاہیے۔ جی یہ جو اس مسجد کا پروگرام تھا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو ہمیں اطلاع دی گئی، ہمیں بلایا گیا، وہاں دعوت دی گئی، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی گئے دوستوں کے ساتھ۔ رئیس بھائی جو ہیں وہ ہمارے جو ہیں بزرگ بھی ہیں اور اہل سنت کے جو ہیں وہ امام بھی ہیں، یہ بھی تشریف لائے وہاں اور دوست بھی آئے سارے۔ تو میں نے تو وہاں بھی اپنی جو سپیچ کہہ رہے ہیں یا مجھے خیالات کا اظہار کا ٹائم دیا تھا، تو مسجد میں نے کھل کے کہا تھا کہ بھائی ہم کسی گروپ کا حصہ نہیں ہیں، ہم کسی ایک گروپ کے ساتھ پارٹی اور دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، یہ آپ کی مسجد کا مقامی کا مسئلہ ہے۔ اور جب آپ نے یہ مسجد بنائی تھی تو ہم نے یہی سنا تھا کہ یہ تمام لوگ ہی آئیں یہاں، تمام مسالک کے لوگ مل کے نماز پڑھیں، مل کے عبادت کریں، تو یہ اس سے اچھی بات کوئی نہیں۔ سوچنی اسی محبت اور پیار سے اب بھی آپ سب نمازیں اکٹھے پڑھیں، ایک دوسرے کے پیچھے پڑھیں۔ اور ہمارے ماشاءاللہ اس وقت کی نماز جو ہے وہ کرائی تھی رئیس بھائی نے، اور وہ سب لوگوں نے پڑھی، ان کے لوگوں نے بھی پڑھی، ان کے بھی پڑھی ہے۔ اور رہی تبلیغ دین کی بات، تو مذہب اسلام نے تبلیغ دین سے تو کوئی منع کر ہی نہیں سکتا، چاہے کسی مسلک کا بھی ہو۔ اور اسی طرح لا الہ الا اللہ پڑھنا یا کلمہ پڑھنا، میں تو سمجھتا ہوں تبلیغی جماعت والے جو ہیں وہ اپنے 5 نمبر بیان کرتے ہیں، وہ تو کلمے سے ہی شروع کرتے ہیں، تو ان کے تو بھی کلمے میں اعتراض کوئی نہیں کسی قسم کا ہونا چاہیے، نہ ہے میرے خیال میں تو کوئی نہیں ہے۔ اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس مسجد کے معاملے کو وہاں کے لوگ جو ہے انتظامیہ دونوں طرف کے لوگ جو مقامی لوگ ہیں، جن میں مطلب میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ آپس میں ہی بیٹھے، آپس میں اتفاق رائے سے مسجد کے معاملے کو حل کریں۔ ہم کسی کی نہ لڑائی دیکھنا چاہتے ہیں، نہ کسی کے خلاف جاتے ہیں، نہ ہم کوئی چاہتے ہیں کہ وہاں تبلیغی جماعت والوں کی مسجد بن جائے، یا ہم چاہتے ہیں کہ وہاں جو ہے وہ ان کی اہل سنت کی مسجد بن جائے۔ ہم سب کو یہی چاہتے ہیں کہ اتفاق رائے سے سب عبادت کریں، اللہ کا گھر ہے اس کو آباد کریں۔ وہاں تو پہلے نمازی تھوڑے ہیں، 10-15 تو آدمی مقامی، تو ان کو چاہیے کہ اتفاق رائے سے معاملے کو حل کریں۔ تو رئیس صدیقی بھائی بھی ان کو ہر مسجد میں جاپان کی میں کوئی مسئلہ ہوتے ہیں بلا لیتی، پولیس بھی بلا لیتی ہے، لوگ بھی بلاتے ہیں، اور یہ جاتے ہیں معاملات حل کرانے۔ یہ پارٹی نہیں بنتے کبھی بھی، ہم نے دیکھا ہے، یہ بہت رواداری سے ان کا اصول ہے کہ لوگوں کو پیار محبت کے ساتھ اکٹھا کیا جائے۔ ان کا تو مطلب یہی تبلیغ ہے دین کی کہ مسلمانوں کو آپس میں قوم کا اتحاد پیدا کیا جائے، یکجہتی پیدا کی جائے، اور یہی ہم چاہتے ہیں۔ اسی طرح روزہ میں بھی آپ کے سامنے یہی ہے کہ پورے پاکستانی لوگ اور دوسرے مسلمان جو ہیں دوسرے ملکوں کے، وہ سارے اجتماعی طور پہ جو رویت ہلال کمیٹی ایک ہی ہے یہاں، سلیم الرحمان صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اسی کو فالو کرتے ہیں تاکہ اجتماعی امت میں فرق نہ آئے۔ اچھا محترم رانا ابرار حسین صاحب، آپ یہ بتائیں کہ چند ماہ قبل آپ نے ایک علماء کانفرنس بھی منعقد کی تھی جس میں جاپان کے کافی تعداد میں علماء کرام نے شرکت کی تھی، اس وقت بھی آپ کا یہ کیا موضوع کا کیا وجہ تھی کہ آپ نے ایک علماء کانفرنس منعقد کی تھی، اس کا کیا پیغام تھا؟ نہیں، پیغام ہمارا یہی ہے کہ ہمارے تمام جتنے مسالک کے لوگ ہیں نا، جتنے بھی بزرگ ہیں جن کے پاس دین ہے، علم ہے دین کا، قرآن کا، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ سب لوگ ایک جگہ پیار محبت سے بیٹھ کے ہمیں دین کا علم سکھائیں، بتائیں، اور تھوڑی سی تعداد میں امت کو جو ہے متحد کریں، اتحاد پیدا کریں امت کا، اور چھوٹے چھوٹے جو ہے نا فرق کوئی نہیں، کلمہ ایک ہے، رسول ایک ہے، خدا ایک ہے، کتاب ایک ہے۔ ہم اس 4 چیزیں جو مین ہیں، اگر کلمہ نہ پڑھیں اسلام سے خارج، اگر اللہ کو نہ مانے اسلام سے خارج، اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان سے محبت نہیں کرتے، اسلام سے خارج، اگر قرآن کو نہیں مانتے اسلام سے خارج۔
تو یہ 4 چیزوں پہ تو سارے متفق ہیں، تو اسی 4 چیزوں کو سامنے رکھ کے سارے ملتے رہے، محبت کرتے رہے. تو علماء کو ہم آئندہ بھی کریں گے، علماء کے لیے ہم پروگرام کریں گے، کرتے رہیں گے. ہمارا تو ہم دین اسلام کے فرزند ہیں، لیکن ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ جو ہے وہ دین میں کوئی رکھنا ڈالے یا شرارتیں کرے تو برداشت کرے، وہ ہم نہیں کرتے. صرف اتنی بات ہے. تو آپ پوچھ لیں ان سے. جی نہیں صدیقی صاحب آپ کچھ کر رہے تھے جناب. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ الحمدللہ یہ جاپان میں جہاں تک یہ کہ دعوت تبلیغ کا کام ہے یا اور دوسرے کام ہیں سارے، یہ ہم سب لوگوں نے شروع مل جل کر ہی کیے ہیں نا سارے. جی ہاں تو اس میں یہ ہے کہ کوئی تفریق نہیں ہے نا، جیسا کہ رانا صاحب نے بھی فرمایا ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. سب کو یہ کہ مل جل کر تبلیغ والے تبلیغ کر لیں، میلاد والے میلاد کر لیں، نعت والے نعت کر لیں. کون سا یہ ہے کہ ٹائم ہے وہ اپنی سیٹ کر لیں گے، فلاں ٹائم میں تم یہ کر لو، فلاں ٹائم میں تم یہ کر لو، فلاں ٹائم میں تم یہ کر لو، یہ ختم بات. اور دوسری یہ ہے کہ وہ رویت حلال کمیٹی کے حوالے سے جو بات ہے نا، جی تو اس میں یہی ہے کہ الحمدللہ جاپان میں اس پر ایک اجماع ہے. جی ہاں ایک اجماع ہے جی جی کہ تمام مساجد جی جو ہیں وہ یعنی اس جو ملیشیا کو فالو کرتے ہیں نا، تو یہی بس ہے کہ وہ اس کو کرتے رہے نا. اور اسلام کو جاپان میں اسلام کی ترقی کے لیے کوشش کرتے ہیں، جو مین کام ہے. ہاں مین کام ہے کہ ایک زمانہ ایک ایسا آ جائے کہ یہ جاپان بھی اسلامی کنٹری بن جائے، یہاں بھی ہماری آبزرویٹریز ہوں، یہاں بھی ہمارے علماء کرام ہوں، یہاں بھی ایسے ہمارے بزرگان دین ہوں اور یہ ہوں. تو یہ سارا یہ اصل جو راستہ ہے وہ تو یہ ہے نا. جی 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 ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو سنی، میں پروگرام ختم کرنے سے پہلے محترم رانا ابرار حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ لاسٹ آپ نے آخری منٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں کوئی کمیونٹی کے لیے. میرا تو جی پیغام محبت ہے. ساری کمیونٹی جو سن رہی ہے ان کے لیے، تمام مسالک کے لوگوں کے لیے، تمام سیاسی جماعتوں والوں کے لیے، کاروباری حضرات، سب جو بھی ہیں اپنے پاکستان کے اور دین اسلام کے لیے جب بھی بلایا جائے سب ایک آواز ہو کے، سب کوئی علیحدہ آواز نہیں ہونی چاہیے، اس میں لبیک کہے، متفق رہے، اتحاد امت جو ہے وہ قائم ہو. یہی میرا پیغام ہے. جی علامہ رئیس صدیقی صاحب آخری 1 منٹ میں آپ کوئی کمیونٹی کے لیے جو. میں دیکھیے ہم تو یہاں پر جب سے بھی ہوں ہم یہ اس بات کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ سارے مسلمانوں کو یکجا ہونا چاہیے نا. صحیح. یہ رسول تو ایک ہی ہے نا. جی جی. تو جب رسول ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، اور ہمارا سارا جو بنیاد ہے اسلام کی وہ ایک ہی ہے نا. جی جی. اور 5 بنیادی اصول ہیں نا. جی جی. ہاں ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. یہ اس میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. بس ابھی یہ تو کریں، اس کو تو کریں. جب یہ کرنا شروع کریں گے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ان کو پورا کر لیں. جیسے حج نہیں کیا وہ حج کر لیں، جیسے زکوٰۃ نہیں وہ زکوٰۃ دے دیں، جیسے روزہ رکھا وہ روزہ رکھ لیں، جیسے نماز نہیں پڑھی نماز پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا بھائی اصلاۃ عماد الدین، کہ آپ تمہاری جو دین ہے اس کی بنیاد صحیح نماز ہے، تو بھائی نماز کو تو قائم کرو. صحیح. جی ناظرین اکرام، جیسا کہ آج آپ نے ہمارے محترم مہمان جناب ڈاکٹر جناب علامہ رئیس صدیقی صاحب کی، جو محترم جناب رانا ابرار حسین صاحب جو مرکزی صدر نون لیگ ہیں، جنہوں نے نون لیگ کی جاپان میں 2007 میں بنیاد رکھی تھی. جاپان میں کمیونٹی کو مختلف موضوعوں پر جو آج انہوں نے گفتگو کی آپ نے یہ سنی ہے. تو ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جاپان میں جو کمیونٹی ہے، جو مسلمان ہیں، جو پاکستانی ہیں، جتنے بھی ہیں، اللہ پاک ان کے دلوں میں نرم گوشہ پیدا کریں اور انہیں ایک باہمی اتحاد اور اتفاق آپس میں پیدا کریں اور انتشار سے اللہ پاک انہیں بچا کر رکھیں. ناظرین اکرام، ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے، آپ نوٹ کر لیجیے، awazehaq1@gmail.com. میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، awazehaq1@gmail.com. اس کے علاوہ ہمارا ویب ایڈریس ہے awaz.e-haq.com. اس پر بھی آپ آواز حق ٹی وی ٹاک شو کو فالو کر سکتے ہیں. ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. ناظرین اکرام، بہت بہت شکریہ. آپ نے میزبان محمد سعیم عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.